بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، اردو کی کتاب کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو جماعت 7، اس کے ساتھ ساتھ ریسورس پیک ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور مشکل سوالات کو اس کی مدد سے آپ حل کر سکیں، اور کتاب کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں، اپنے کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے، جس کے دوسرے حصے میں ہم اپنے سبق یوم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے ذرائع ابلاغ میں بیان کردہ امور پر اپنی فہم کا اظہار کر سکے۔ تو بچوں، علامہ اقبال کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آج کا ہمارا مضمون انہی کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال ہیں، اور ان کی بہت سی خوبیاں ایسی ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامہ محمد اقبال صرف شاعر ہی نہیں بلکہ فلاسفر بھی تھے، ایک ولی اللہ بھی تھے، ایک خوددار اور ایک مرد مومن بھی تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اسلام کا وہ پیغام پہنچایا جو شاید کئی لوگ نہ پہنچا سکے۔ زیر نظر مضمون میں جو ہم پڑھیں گے، اس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے معلومات، ان کی شاعری، اور کس طرح انہوں نے اپنی شاعری سے بر صغیر کے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے محسن، اپنے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی طرف سے ایک سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر سال 9 نومبر کو پورے پاکستان میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کو یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کی شہرت جہاں مسلمانوں کے موجودہ دور میں مصلحانہ کردار کی تھی، وہیں قیام پاکستان میں ایک ممتاز شخصیت کی تھی۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ موجودہ دور میں اور آج کل کے زمانے میں، موجودہ دور آج کا زمانہ، آج کے زمانے میں جہاں ہم علامہ اقبال کی شاعری اور ان کی شہرت مصلحانہ یعنی اصلاح کرنے والے کردار کی تھی، بلکہ قیام پاکستان کے وقت بھی علامہ اقبال ایک ممتاز اور نمایاں شخصیت تھے۔ کیوں تھے؟ اس کی وجہ آگے خود موجود ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ مملکت کا پورا نقشہ پیش کر دیا تھا، اور پھر محمد علی جناح کو جو مستقل طور پر لندن کوچ کر گئے تھے، خط لکھ کر ہندوستان واپس آنے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کی ترغیب دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے انتقال پر تعزیتی بیان میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ان کے لیے اقبال ایک رہنما بھی تھے، دوست اور فلسفی بھی، جو کسی ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل نہ ہوئے اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے۔ اس موقع کی اہمیت کے پیش نظر یوم اقبال کے سلسلے میں اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء و طالبات کے مابین مقابلہ مصوری اور مقابلہ بیت بازی منعقد کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد اقبال کے تصور خودی، شاہین، مرد مومن اور فلسفہ اتحاد امت کو جوانوں میں اجاگر کرنا ہے۔ طلباء، یہ ہے ہمارا
پہلا اقتباس۔ ان دو اقتباسات میں جو اہم باتیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ 9 نومبر کو علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش ہے، لہٰذا جب آپ سے کوئی یہ سوال پوچھے کہ علامہ محمد اقبال کب پیدا ہوئے تو آپ اس کو جلدی سے اور فوراً جواب دے سکتے ہیں 9 نومبر۔ اور پاکستان میں ہر سال 9 نومبر کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش یوم اقبال کے طور پر منایا جاتا ہے، اور 9 نومبر کو کیا کہتے ہیں؟ یوم اقبال، یعنی اقبال کا دن، یعنی یہ وہ دن ہے جس دن علامہ محمد اقبال کی پیدائش ہوئی۔ اور علامہ محمد اقبال کی وجہ شہرت جیسے آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگوں میں موجود ہے کہ انہوں نے امت کی اصلاح کا کردار نبھایا۔ صرف ایسا نہیں کہ صرف آج کے زمانے میں ان کی شہرت ہے، بلکہ پاکستان کی تحریک اور تحریک پاکستان میں ان کا ایک بنیادی اور کلیدی کردار تھا، اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے ہی اپنے خطبہ الہ آباد، علامہ اقبال کا وہ خطبہ جو انہوں نے الہ آباد میں دیا، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کی الگ مملکت اور الگ ریاست اور الگ ملک کا پورا نقشہ پیش کر دیا تھا۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں مصور پاکستان۔ کیا کہتے ہیں؟ مصور پاکستان، یعنی پاکستان کا تصور پیش کرنے والے۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ محمد علی جناح یعنی قائد اعظم جو کہ لندن چلے گئے تھے، انہیں خط لکھ کر واپس ہندوستان آنے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے کا کہا، اور انہی کے کہنے پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ لندن سے واپس بر صغیر آ گئے۔ اور جب علامہ محمد اقبال کی وفات ہوئی تو علامہ محمد اقبال کے بارے میں قائد اعظم نے فرمایا کہ اقبال ایک رہنما بھی تھے، ایک لیڈر بھی تھے، دوست بھی اور فلسفی بھی، جو کسی ایک لمحہ یعنی ایک منٹ کے لیے بھی متزلزل نہ ہوئے، یعنی اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹے، اور اس پر کوئی شک ان کو نہ تھا، اور چٹان کی طرح ڈٹے رہے اور کھڑے رہے۔ اور اسی اہمیت کے پیش نظر آج بھی پورے ملک میں اور پورے پاکستان میں چاہے وہ اسکول ہوں، کالج ہوں یا اعلیٰ تعلیمی ادارے یعنی یونیورسٹیز ہوں، اس کے طلباء و طالبات کے مابین یعنی ان کے درمیان مقابلہ مصوری یعنی تصویر بنانے کا مقابلہ اور مقابلہ بیت بازی یعنی شعر و شاعری کا مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ مقابلہ مصوری اور مقابلہ بیت بازی کا مقصد ہے علامہ محمد اقبال کی خودی کا تصور جو انہوں نے شاہین کی بار بار بات کی، مرد مومن کی خصوصیات گنوائی اور امت کے درمیان اتحاد کا فلسفہ، اس کو جوانوں میں اجاگر کرنا، اس مقصد کے لیے یہ تمام مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگلا اقتباس پڑھتے ہیں۔ اس دن اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، یعنی ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اقبال صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مفکر اور دانشور بھی تھے، یعنی عظیم فکر رکھنے والے، عظیم سوچ رکھنے والے اور دانشور بھی تھے، یعنی دانش اور فہم اور چیزوں کی سمجھ بوجھ بھی ان کو تھی۔ مختلف قومی و بین الاقوامی معاملات پر ان کی آفاقی نظر تھی، یعنی قومی یعنی ملکی مسائل ہوں یا بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل اور ملکوں کے درمیان آپسی معاملات ہوں، تمام پر ان کی آفاقی اور گہری نظر تھی۔ ان کی نگاہ دوربین ان چیزوں کا مشاہدہ بھی کر لیتی تھی جو مخفی ہوتی تھی، یعنی علامہ محمد اقبال کی نگاہ اور ان کی نظر اور ان کی سوچ گویا کی دوربین تھی۔ نگاہ دوربین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم دور کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے اور اس کے لیے ہمیں دوربین چاہیے ہوتی ہے، تو علامہ محمد اقبال اپنے زمانے میں رہ کر آنے والے زمانے کی چیزوں کا مشاہدہ بھی کر لیا کرتے تھے۔
انہوں نے اپنی شاعری میں ایسے بہت سے نکات پر روشنی ڈالی ہے جن پر عام لوگوں کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ انہوں نے اردو شاعری کے ذریعے ایسے بہت سے گوشے بے نقاب کر دیے جو ابھی تک پراسرار راز بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایسے الفاظ اور علامات استعمال کیے جو اس سے پہلے مستعمل نہیں تھے۔ مستعمل کا مطلب استعمال میں نہیں تھے۔ ملی معاملات ہوں یعنی ملت اسلامیہ کے معاملات ہوں یا غیر ملی معاملات، اقبال کی نظر اور ان کی چھٹی حس بہت سی نادیدہ باتوں کی تہ تک پہنچ جاتی تھی۔ نادیدہ باتیں یعنی وہ باتیں اور وہ چیزیں جو نظر نہ آتی ہوں۔ علامہ اقبال آزادی کے علم بردار یعنی آزادی کا علم اٹھانے والے، آزادی کے لیے کوشش کرنے والے اور آزادی کے لیے آگے آگے چلنے والے، مزدوروں کے ہم نوا یعنی ان کے ساتھی اور سرمایہ داری کے مخالف تھے۔ یہ وہ تمام صفات ہیں جو علامہ محمد اقبال میں بیک وقت پائی جاتی تھیں۔ اب آپ نے سبق غور سے سنا، اب آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام تاکہ ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ سبق پڑھتے وقت آپ کا دھیان کہیں اور تو نہیں تھا، اور اگر بالفرض کچھ دیر کے لیے آپ کا دھیان کہیں اور چلا بھی گیا تھا تو آپ آن لائن جا کر کین ٹیب پبلشر کی ویب سائٹ سے یہ لیکچر دوبارہ بھی سن سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، گھر کا کام آپ کو دیتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ہم یوم اقبال کب مناتے ہیں؟ آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے اور وہ ہمارے سبق کے پہلی سطر میں موجود تھی۔ دوسرا سوال ہے، یوم اقبال کے موقع پر اسکولوں کالجوں میں کس طرح کی تقاریب منعقد کی جاتی ہیں اور ان تقاریب میں کس چیز کا مقابلہ ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا۔ اور تیسرا سوال ہے، اقبال شاعر کے ساتھ ساتھ اور کیا تھے؟ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے اس قول سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور ہمارے تیسرے اقتباس سے بھی مدد لے سکتے ہیں جہاں پر علامہ اقبال کے بارے میں بہت سی صفات کا ذکر موجود ہے۔ اور ہمارا دوسرا سوال کیا ہے؟ اعراب لگا کر الفاظ کا تلفظ واضح کریں۔ میں آپ کے سامنے الفاظ بول لیتا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے اور اس سے آپ کو الفاظ کا اعراب بھی آ جائے گا، لیکن یہ سوال دونوں سوال آپ نے اپنی کتاب میں حل کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کوچ، متزلزل، انعقاد، مفکر، مخفی، استحصال، وسعت۔ تو آپ نے یہ الفاظ سنے، شاباش۔ اب آپ نے اسی طرح ان الفاظ پر اعراب لگانے ہیں۔ اور ہمارا دوسرا گھر کا کام آپ کے سمر پیک سے دیا گیا ہے اور یہ ایک سرگرمی ہے۔ اور سرگرمی کیا ہے؟ 9 نومبر یا 21 اپریل۔ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ 21 اپریل کیوں لکھی ہے۔ 9 نومبر یا 21 اپریل کے حوالے سے اخبار یا رسالے سے علامہ محمد اقبال سے متعلق کوئی کالم پڑھیں، سمجھیں، اس کا تراشا لگائیں اور دی گئی جگہ پر اس کے اہم نکات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یعنی آپ نے 9 نومبر یا 21 اپریل کے اخبارات ڈھونڈنے ہیں اور وہ رسالے ڈھونڈنے ہیں۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے کسی بھی اخبار کا، کسی بھی تاریخ کا ایڈیشن نکال کر آپ علامہ محمد اقبال پر کوئی کالم دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس کا تراشا لگانا ہے۔ اگر اخبار ہے تو اس کو کاٹ کر، اور اگر نیٹ سے ہے تو آپ اس کو پرنٹ کر لیں اور اپنی کاپی میں اس کو محفوظ کر لیں، اور اس کالم کے اہم نکات آپ سمر پیک میں جو جگہ دی گئی ہے یہاں پر آپ نے وہ اہم نکات اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ لکھیں گے؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں، اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔